بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کی طاقت۔ ان سورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، 3 صورتیں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان 3 صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ 3 صورتیں ملا کر پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی اور اسے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کریں، اس وظیفے کو کریں۔ ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیے آج اس وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا اور اتنا آئے گا اور ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے گا کس طرح اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر۔ ناظرین، ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہر ایک سورت کی الگ الگ طاقت ہے۔ جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے، اور ان 2 باتوں کو ذہن میں اتار لیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ایک صورت، سورۃ فاتحہ کی اپنی شان ہے، اپنی طاقت ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورۃ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ اخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابہ کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستے بند کر دیتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا، تو مجھے شیطان سے بچا لے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا لوگ اور گناہگار گویا قلبی ہیں۔ تعوذ رحمت کا ذریعہ ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے
किस चीज़ की? दौलत की, इज़्ज़त की, शोहरत की, माला माल होने की, गैब से ख़जाने हासिल करने की, गैब से रिज़्क हासिल करने की, अपने लिए रब की रहमत हासिल करने की, और ये आपने नियत करनी है। ये जितनी चीज़ें बताई हैं इनको समझना है, याद रखना है और इसी तरह पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक 7 मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर पढ़ना है। नाज़रीन, तकरीबन तमाम अम्बिया औलिया कराम ने मुख्तलिफ अबादतों से पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ी है। हर मुसीबत के मौका पर, परेशानी के मौका पर, यहाँ तक कि एक शख्स पर बहुत गुस्सा वारद था और मुंह से जाग निकल रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स औज़ुबिल्लाह पढ़ ले तो इसकी ये हालत दूर हो जाएगी। तो मालूम हुआ औज़ुबिल्लाह पढ़ने से गुस्सा भी दूर होता है जो 1000 गुनाहों की जड़ है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 10 बार औज़ुबिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला इस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं जो कि इसको शैतान से बचाता है। तफसीर रूहुल बयान में है कि औज़ुबिल्लाह की तफसीर में फरमाया, हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, जो शख्स कल्ब के साथ औज़ुबिल्लाह पढ़े तो रब इसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हाइल कर देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़ुबिल्लाह को मुख्तलिफ इबादतों के साथ बहुत से फ़ायदों के साथ दुआओं में वारद फरमाया है। चुनाचे मुश्कात शरीफ की हदीस है कि जो शख्स भी सुबह शाम ताउज़ पढ़ेगा तो जहरीली चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। हजूर अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को ये दुआ पढ़ाते थे और दम करते थे। तो नाज़रीन, आपने शुरू में 10 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़नी है, फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुरूद पाक पढ़ना है जो तादाद बताई है, और फिर इसके बाद आपने सबसे पहली सूरह फातिहा, और इसका मतलब है खोलने वाली सूरत। इससे मुकद्दर भी खुलता है, किस्मत भी खुलती है, तो रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुलते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों के राज खुलते हैं। और देखिए, जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाज़े पर जाता है, भीख मांगने की गर्ज से जाता है, तो इसकी तारीफ़ करता है, तो हमने सबसे पहले अपने रब की तारीफ़ करनी है। गोया फ़कीर का ये कहना है कि घर वाला बड़ा सखी है, ये इसकी तारीफ़ है। हमने क्या कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का पालने वाला वो रब है, इसकी ज़ात है जो तमाम जहानों को पालने वाली है। तो जब हम इसका ज़िक्र करेंगे, इसका तज़किरा करेंगे, इस तरह इसकी शान और अज़मत को बयान करेंगे, तो नाज़रीन बात बन जाएगी। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। बुज़ुर्गान दीन की आदत है तिलावत कुरान पाक के मुतल्लिक़ जुदा गाना थी। सहाबा कराम एक दिन रात में उठ कर कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे। 4 दिन और 4 रात में बाज़ हज़रात एक दिन में कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। तो नाज़रीन, वो लोग किस दर्जे कुरान पाक को पढ़ते थे कि ख़त्म कर लेते थे। तो नाज़रीन, वो लोग किस दर्जा पढ़ते होंगे, किस मुकाम पर थे। वरना तो कुरान का एक हरफ पढ़ने पर अल्लाह कई नेकियां अता फरमाता है। इसलिए नाज़रीन, अलिफ लाम मीम ये 3 अलग अलग हरूफ हैं। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है। तो कितनी इस बंदे के नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी जो आज इस तरह इस पर अमल करेगा। यकीन जानिए, दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, और आपको अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर आपको इस अमल से फ़ायदा होने वाला है, किस कदर इस अमल से आपको ताकत मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा, अगले ही लम्हे, ये कोई रातों और महीनों की बात नहीं, अगले ही लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम आरज़ू करते हो, तमन्ना करते हो। जो कुछ तुम मांगते हो, मांगना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तुम्हें अब मिलेंगी। बस 10 बार सूरह फातिहा का ये वजीफ़ा करना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और आमीन के साथ पढ़ना है। अब जो तरतीब मैं समझा रही हूँ, इस तरतीब को आपने कभी नहीं भूलना। ये बस जहन में रख लें कि इस अमर को दिल पर लिख लें, दिल में उतार लें, अपनी नस्लों को बता दें, अपने बच्चों को बता दें,
انشاءاللہ وہ بھی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم یہ وظیفہ ہی کر لے۔ کم از کم اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، رونق چاہتے ہو، دولت، عزت، شہرت چاہتے ہو تو پھر جلدی کرنا، دیر مت کرنا، اس عمل کو ضرور کر کے دیکھنا۔ ناظرین، اب عمل کا جو ترتیب اور طریقہ میں بتانے لگی ہوں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ صرف یہ دولت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دولت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیاوی پریشانیوں کے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ تینوں صورتوں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جتنی تعداد بتاتی جاؤں اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس سے دنیا کی تمام مصیبتیں، مسائل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے اور دیکھا کہ اس میں میت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے، وضو کیا۔ اس قبر پر گزرے تو قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا مجھے اس بارے میں بتائیں کہ یہ راز کیا ہے۔ ارشاد ہوا یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے۔ استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی ہے اور ہمیں حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اندازہ نہیں کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے۔ ایک روایت کے مطابق جس شخص کو سخت سے سخت مصیبت اور مشکل آ جائے، 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی پریشانی حل ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہی ہوں، دونوں ہی اتنے طاقتور، اتنے کمال کے عمل ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے اس کی سورت پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، پیارے ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے 7، اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ کینکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ تو اس 7 کا عدد تمہاری 7 نسلوں کو بدلے گا، تمہاری 7 نسلوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ بس اس عمل کو کر کے دیکھیں، نہ پھر اس کے بعد محتاجی اور اس طرح کی کوئی پریشانیاں جو آپ کی زندگی میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جو پڑھنا ہے ناظرین وہ سورۃ اخلاص۔ اس میں کئی فضائل پہلے بھی آپ نے دوستوں کو سنائے ہیں، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے، 4 خلفائے راشدین ان کی پیشانیوں کے اوپر اس کی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اور اسے دل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق سے ذات دل لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اس بندے کے لیے شفیع بن جاتی ہے، سفارش کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ایک صحابی بڑی اس سورت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے چلتے پھرتے پڑھتے رہتے تھے، جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں فرشتے بھیج دیے۔ جو بندہ ایک سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے
اللہ پاک نوری ملائکہ نوری فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورت پھر کتنی مبارک صورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی سوائے بدنصیبی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ صورت یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری صورت بتانے لگی ہوں۔ اس کی تعداد بھی طریقہ کار بھی بس عمل کے اقتدار کی طرف جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کے دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے صورت ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ اس صورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمزدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کا نزول فرمایا۔ اول آخر جو درود پاک میں نے بتایا وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی آپ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ اس عمل کو کرنا ہے اس طرح، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی ایسی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کر، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان کلمات کو جو بندہ چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے گا، اگر 7 آسمان اور 7 زمین کے میزان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرے والا پلڑا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورت کوثر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے دین کی صفتیں موجود ہیں، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو ناظرین اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئیں، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، اس طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر دیجئے گا۔ یقین جانیے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو پیارے ناظرین، وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے، اور ناظرین جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہی ہوگی۔ تو اب آپ یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکالیف کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔